جہاں تک دنیا کا کارکردگی تھا افغانستان میں میرٹس اور ڈی میرٹس میں نہیں جاتا ہوں یا ہونا کیا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر جو ایک حقیقت ہے وہ سامنے پوری دنیا کے نظر آ رہا ہے. تسلیم بھی کرنا چاہیے کہ شکست ہوا، کہ اتنے سارے ممالک، اتنے سارے فوج اپنے ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکے، اور وہ ایک تاریخ میں ایک سوال کا وہ اس کا فیصلہ کرے گا. جہاں تک اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دورہ افغانستان سے آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. شاید یہ امپریشن ہے کہ آپ ایک جہاز پکڑ کے وہاں جائیں اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ویسے آپ کو یاد ہوگا ایک چائے کا کپ بھی پیا گیا. تو بالکل انگیجمنٹ سے اور ڈپلومسی تو ضروری ہے، اور اس کا تسلسل میں وزیر خارجہ کا وہاں بھی ٹرپس ہوتے ہیں، یہاں بھی ہوتے ہیں. جب میں وزیر خارجہ ملک کا بنا تو بنتا تھا ان کا باری ہمارے پاس آنے کا. تو ہم نے جو مینیج کیا وہ یہ کہ نہ صرف ان کا وزیر خارجہ یہاں آیا، مگر اس لیے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل ہمارا جو مسئلے ہیں افغانستان کے حوالے سے، کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا، لا اینڈ آرڈر کا، پورا ریجن پہ جو ان کا مسئلے کے ایشوز بن جاتے ہیں، اس پہ ہم نے نہ صرف ہوسٹ کیا وزیر خارجہ کو یہاں افغانستان کے، مگر ساتھ ساتھ وزیر خارجہ جو چین کا تھا اس کو بھی ساتھ بلایا تھا. تو ہمارا ٹرائی پارٹائٹ، چین، پاکستان اور افغانستان کا پہلا ٹرائی پارٹائٹ انٹریکشن جب میں وزیر خارجہ تھا تب وہ ہوا تھا. اور وہ یہی ڈپلومسی کے اور انگیجمنٹ کے طریقہ کار ہیں کہ آپ اپنے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں. ضرور اگر میں وزیر خارجہ رہتا تو آج تک میں کابل پہنچتا، بٹ ود ان دا سیم ڈپلومیٹک کا جو ایکسچینجز ہوتے رہتے ہیں. جو افغانستان اور پاکستان کے بیچ کے مسئلے ہیں، ہمارے عوام کے فائدے میں ہیں اور ان کا عوام کے فائدے میں ہے کہ ہم یہ مسئلے کے حل نکالیں. اور کوشش ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم حالات کے بہتری کی طرف لے کے جائیں، اور احساس ہے کہ ان کے جو مسئلے ہیں وہ سارے ان کے کنٹرول میں نہیں ہوں. مثلاً ابھی وہ اگر حکومت سنبھال رہے ہیں تو ان کے پاس نہ وہ افواج ہے یا اسٹینڈنگ آرمی ہے، نہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایکسپیرینس ہے. وہ بھی ایک سیریس ایشو ہے. کیپیسٹی چیلنجز ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے شکایت ہیں ان میں بھی وزن ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا ہمیں ان کی طرف سے وہ ثبوت ملتا، وہ نظر آتا. امید ہے کہ آگے جا کے ایسے ہی ہوگا. جس دن ہم نے افغانستان اور پاکستان نے اپنے مسئلے کے حل نکالے، جس دن ہمارا جو دہشت گردی کے حوالے سے شکایت ہیں اور دوسرے ممالک کا، اس لیے میں ان سے انٹریکٹ بھی رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ ان کا بھی یہ شکایت رہے ہیں، جس دن وہ افغانستان کے ساتھ مل کے حل کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو معاشی ترقی افغانستان کے عوام کے لیے، پختونخوا اور خاص طور پہ ہمارا سابق قبائلی علاقوں کے لیے جو معاشی ترقی کا آغاز ہوگا، جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں اور پورا دنیا جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان سے گزرتے ہوئے ہمارے پورٹس تک، ہمارے سمندر تک پہنچ سکتے ہیں. ہم اوپر نیچے ٹریڈ کر سکتے ہیں. اور جب ہم اپنے عوام کے لیے معاشی ترقی کے دروازے کھولیں گے تو پھر دوسرے مسئلے کے حل نکلتے ہیں. تو ہمارا دعا اور ہماری امید یہ ہے. کیا
पंजाब में भी कुछ मसले थे पीपल्स पार्टी को तस्वीर हुकूमत में मशावरत के लिए ओवरऑल रसूल खैबर वफा के लिए कोई बात नहीं हुई। यहाँ पर मतलब लोड शेडिंग है 18 घंटे 30 घंटे दूसरे की वाजिबात का भी इशू चल रहा है उनका वफाक के साथ। आप इस वक्त हुकूमत में है एक अच्छी पोजीशन पे है और गरीब जो है वो 3 फुट ज़मीन के अंदर चला गया है। एक तो ये बिलिंग में जो इन्होंने एक मालिमाना फैसला किया हुआ है कि 200 यूनिट तक आपका बिल 3500 आएगा और फिर 8000 ऐड हो गया, 201 हो गया। तो ये आपके इल्म में है कि नहीं? अगर है तो आपने इसके बात क्यों नहीं की? दूसरा है कि जबकि रियासत ये कमजोर पॉलिसी को हमेशा सियासी जमातों ने कंधा दिया हुआ है और इसमें इस बात की आप पेश हो की परस्पेक्टिव आप इनसे नहीं पूछते कि 2014 में आपने आपको इजाजत दी, ऑपरेशन किया, आप गए 2018-19 तक सैकड़ों लोग शहीद हुए, दर हुए, फिर आप गए, किसकी इजाजत से गए और आज जाके आपने मुज़ाकरात किए और उनको ले गए। तो ये जो पॉलिसी है दहशतगर्दी के खिलाफ इसमें कोई तसल्सल नहीं है, तो इससे आप लोग बात नहीं करते। तो एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसे सवालात पूछे जिसके मैं जवाब दे सकूँ, मगर मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप भी ज़रा फॉलो किया करें कि इस्लामाबाद में असल हो क्या रहा है। जो आपने दहशतगर्दी के हवाले से कहा कि आप क्यों नहीं पूछते कि ये माजी में हुआ, पीपल्स पार्टी के अलावा कौन पूछता? आपको मालूम नहीं है कि जब जनरल फैज़ और जनरल बाजवा अपने ओहदे संभाल रहे थे तो पीपल्स पार्टी के मुतालबे पे वो नेशनल असम्बली आए, पीपल्स पार्टी के मुतालबे पे इन्होंने नेशनल असम्बली को ब्रीफ किया और पीपल्स पार्टी ने भी उसी मीटिंग में, पीपल्स पार्टी ही थी जिन्होंने ये सवालात जो आप आज मुझे इधर कर रहे हैं हमने उधर किए। हम समझते हैं कि ये मसला नहीं है कि माजी में क्या हुआ है, मसला ये है कि आगे जाके जो हम कर रहे हैं उसमें हम माजी के जो मिस्टेक्स है वो फिर से रिपीट ना करें। और यही वजह है कि हमने जो जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी है पिछली हुकूमत के इन फैसलों की, जैसे मैंने अपना इब्तिदाई तकरीर में कहा कि ऐसे आपने दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाए मगर आपके अपने फैसलों की वजह से हमें एक बार फिर इनका मुकाबला करना पड़ रहा है। तो हमने इस चीज़ का अकाउंटेबिलिटी का भी मुकाबला किया। इस दफ़ा जो भी हुकूमत का फ़ैसला होगा हम इस चीज़ के इंतज़ार में हैं कि वो APC बुला रहे हैं, उस APC में ये सुनी सुनाई बातें नहीं होंगे, वो हकीकत हमारे सामने रखेंगे और हम समझते हैं कि वो अप्रोप्रिएट फोरम होगा कि हम अपना इश्यूज़ उठाएं, हमारा मौक़िफ़ उठाएं।